آپ کو بزم ریاض القرآن کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلا تاخیر میں ملتمس ہوں کہ طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید محمد اعجاز الدین سہروردی صاحب سے کہ وہ اپنی مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان ریاض۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ بزرگان دین و برادران اسلام، قرآن کریم کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کے لیے خسارہ ہے۔ جب اللہ کے کلام کے دو رخ دیکھ لیے گئے تو جان لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور جو ظالم ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ رب پھر اس پر خود گرفت کرتا ہے، سرکار تو گرفت نہیں کرتے۔ رحمت للعالمین ہونے کے اعتبار سے وہ پھر بھی شفیق و مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ اور بے ادبوں کو اعلان کر کے آگاہ کیا، اور قیامت تک کے لوگوں کو بھی متوجہ فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ان کے ہاتھ توڑ دوں گا، اور ان کی کمائی جیسی بھی ہے، اولاد کی صورت میں ہو، شہرت کی صورت میں ہو، روپے پیسے کی صورت میں ہو، یہ کام نہ آئے گی، کہ لوگ اپنی شہرت پر بڑا گھمٹ کرتے ہیں، دولت پر بڑا گھمٹ کرتے ہیں، اولاد پر، شاگردوں پر، اپنے حلقے احباب پر بڑا مان ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات ہوگی میرے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ ما اغنی عنہ مالہ، تو یہ ان کے کچھ کام نہیں آتا۔ گویا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، قرآن شفا ہے، لیکن اب اس کے اگینسٹ جو بھی ہو جائے گا اس کی گرفت اللہ شانہ و امن والہ خود فرمائے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے کہ اگر نہیں کچھ بات سمجھ میں آ سکی تو دوسری ایک آیت سے واضح کر دیتا ہوں، ان اللہ یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے، اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کو کون ایذا پہنچا سکتا ہے؟ ساری دنیا کے لوگ مل کر اللہ رب العزت کو ایذا پہنچانا چاہے تو ناممکن بات ہے۔ اور وہ کہاوت اکثر میں اسی موقع پر ضرور دہرا دیتا ہوں کہ جو کوئی اگر آسمان کی طرف تھوکے اپنا منہ کر کے، اس کے منہ پر ہی تھوک آنا ہے۔ یہ کہاوت یہاں بالکل عین صحیح ہے، عین اس کے مطابق ہے۔ تو اللہ کو تو کوئی ایذا پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا ان اللہ یؤذون اللہ، اب اللہ کو کون ایذا پہنچائے؟ کہا جو رسول کو ایذا پہنچاتا ہے وہ مجھے ہی ایذا پہنچاتا ہے۔
اور لعنت اسے کہتے ہیں کہ اسی لیے عورتیں اور کہا جی کچھ لوگ مرد بھی کہتے ہیں ارے تم پر لعنت ہو. یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ لعنت ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے اور اگلے جہاں میں بھی. اب اللہ کی رحمت ہے کیا بھائی؟ کوئی لفظوں میں ہمیں سمجھا دیں. ہم نے تو قرآن میں پڑھا اللہ کے کلام الرحمن سے ہمیں آگاہی ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا. اب جو اللہ کے حبیب سے دور ہو گیا وہ پھر کہا جائے عذاب نہیں ہے بھائی. اسی لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اس کے لیے رحمت ہے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں ناکام ہے یا توفیق نہیں نصیب ہوئی، وہ نعمت حاصل نہیں کر سکا حضور کی محبت کی، تو اس پر کہا جائے اللہ کی لعنت ہے اور اس کو اللہ کے حبیب کا قرب نصیب ہی نہیں. وہ رحمت تو آتی ہے، جب اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ دور ہو گیا تو یقیناً وہ عذاب میں آئے گا. تو یہ قرآن کلام الرحمن جو ہے یہ اللہ رب العزت کا ایسا کلام ہے کہ اس کو پڑھنے والا اللہ کے حبیب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ ہمارے والد گرامی بھی فرماتے تھے کہ یہ ایک بہترین وظیفہ ہے تلاوت کلام الرحمن کا، اور جو کثرت سے تلاوت کلام الرحمن کرتا ہے بفضل تعالیٰ اسے بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ان گنت فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس کا دل جلا پاتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، ذہن جلا پاتا ہے اور اس پر انکشافات ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر کے یہ چیزیں حاصل نہیں کر رہا تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ مجھے کیوں نہیں فوائد حاصل ہو رہے، تو پھر کوئی کوتاہی ہوگی. اب کہا جائے مثلا مثال دیتا ہوں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہی کہا جو قرآن پڑھ رہا ہے، تو پھر کہا جائے ایسا قرآن جو ہے اس کے لیے مفید ایسا ثابت نہیں ہوگا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. اب کہا جائے صبح ناشتہ کرنا ہے قرآن خوانی میں، چلو بھائی، تو پھر کہا جائے یہ فائدہ نہیں. للہیت پر جو کام ہوتے ہیں ان میں فائدہ ہوتا ہے. ناشتہ آپ کہا جائے روزانہ کرتے گھر میں، بھائی اتوار کے دن اگر کہا جائے ناشتہ گھر میں نہ ملا تو پھر کس دن ملے گا میرے بھائی؟ لہذا یہ للہیت پر تمام معاملات ہونے چاہیے. اور بزرگان دین اور اولیاء کرام کا یہی مقصد رہا ہے کہ لوگوں کو للہیت کے اعتبار سے نیک کاموں میں شمولیت اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے اور ان کی تربیت کی جائے. بزم ریاض القرآن بھی بفضل تعالی ہمارے والد گرامی نے اس انجمن کا نام رکھا. اس سے پہلے یہ انجمن قائم تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کہا جائے اس کا نام رکھنے کے لیے حضرت سے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور ہمارے کہا جائے جامع سوربتی ریاض العلوم کے کئی طالب علم جو ہے اس بزم قرآن خوانی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہے، یہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، یہ جگہ جگہ قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، پہنچتے ہیں. لہذا اس بزم کا کوئی نام ہونا چاہیے. تو آپ نے پھر خود اس کا انتخاب فرمایا اور بزم ریاض القرآن رکھا گیا. اور قرآن ہے، ریاض باغ ہے، یعنی قرآن کریم کے باغ کی بزم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو اور ان کے ساتھ وہ بزرگ جو کہا جن کی سرپرستی کر رہے ہیں، اللہ سب کی عمر درازی فرمائے. اور قرآن کریم کے بارے میں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم پڑھاتا ہے اور قرآن کریم پر عمل پیرا ہوتا ہے. اب پڑھانے کی حد تک تو ہم لوگ بہت کہا جائے مؤثر ثابت ہو جاتے ہیں اور اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اگر عمل نہیں ہو رہا تو پھر وہی میں بات کہوں گا کہ آپ رحمت للعالمین سے اور میں اللہ نہ کرے پھر ہم ان سے دور ہیں، کیونکہ عمل سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں دین کو مروج کیا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھلایا. آج پیران نظام علماء کرام بھی بہت سارے ہیں جو عمل کرتے ہیں،
لیکن کچھ ایسے بھی پیران عظام اور ایسے علماء کرام ہیں جو کہتے ہیں تم عمل کرو، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے حبیب کی یہ بات نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا ہے اور پھر دوسروں کو عمل کی طرف راغب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کو قرآن کریم کی اشاعت کے لیے مؤثر ثابت ہونے کا شرف عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو قرآن کریم کی ترویج اور اس کی تعلیم اور قرآن کریم کی اشاعت، قرآن کریم پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق اپنے کرم سے فرمائے۔